یہ رہا ہے قرآن کہ یہ فہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، دلیل و برہان سے بات نہیں کرتے، کہتے یہ ہے کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے، حد سے آگے نہیں بڑھیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو 1000 برس پہلے کے کسی بزرگ نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا، اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تدبر انسان کا تو 1000 برس پہلے تک رہ گیا، وہی رک گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر و تفکر کا قرآن میں، اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لیے ہے، نہ خاص مقام کے لیے، نہ خاص اشخاص کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، ہر دور میں ہر مقام میں رہنمائی دیتا ہے، اس لیے یہ ہر انسان کے لیے تدبر کا حکم۔ کوئی ذہنیت، کوئی مسلک، کوئی روش جو تدبر سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جس کو بڑا ہی مقدس ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے سلف صالحین بزرگ ہے، ٹھیک ہے ان کا احترام ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن جس مقام کے اوپر ان کا تدبر پہنچا تھا، تدبر وہاں رک تو نہیں گیا، جامد تو نہیں ہو گیا، تو زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے، انسانی علم کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ سمجھنا کہ صاحب وہ نبوت تو ختم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی، قرآن محفوظ ہو گیا، وہ تو نبوت قرآن تک قیامت تک کے رہی، نبوت تو ختم ہوئی۔ غور و فکر بھی اگر ہم سمجھیں کہ 1000 برس پہلے کے انسانوں تک ختم ہو گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ تو جامد ہو گیا انسان، اس کی فکر جامد ہو گئی۔ دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں جا پہنچی، اور یہ 1000 برس پہلے کے فکر میں رہیں۔ انہوں نے اگر انہی اسلاف کے کہنے کے مطابق، بلکہ وہ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یہ مانا جائے کہ سات آسمان ہے، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، اور یہ آسمان شیشے کا ایک ڈال ہے جس کے اندر یہ ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اتنے 500 سال کے فاصلہ ہے، اور یہ تصور اگر آپ کر لیں، آج بھی یہ تصور جو ہے اسلاف کی اتباع کے اندر، کلو خیرن فی اتباع سلف، یہ ان کا مسلک ہے کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہی حرف آخر ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے، یہ ساکن ہے، اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین گردش کرتی ہے وہ کفر ہے، ارتداد ہے، اسے پھانسی دے دینا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ 1000 برس پہلے سے تفسیر میں یہ آ گیا، کسی روایت میں آ گیا، کیا کہیں گے اسے آپ؟ انسانی زندگی کی مسابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ، وہ تو غور و فکر، عقل و تدبر، تحقیق، تجسس، اس کی بنا پر ہے۔ جو اس میں آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے، اور جہاں انہوں نے یہ ذہنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، خود نیچر کا، فطرت کا کچھ ایسا قاعدہ ہے کہ جس عضو سے کوئی کام لینا بند کر دے وہ اس کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ چمگادڑوں کی آنکھیں بھی کبھی دیکھا کرتی تھی، روشنی کو برداشت کر لیا کرتی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھنا شروع کر دیا، فطرت نے کہہ دیا کہ ان کے لیے یہ بیکار چیز ہے، انہوں نے اس کو آنکھیں دینی بند کر دیں، جیسے کہا جاتا ہے۔ جو انسان بھی یا جو قوم بھی صدیوں تک فکر و تدبر سے کام لینا چھوڑ دے، اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوج تو ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلک اور عقیدہ یہ بنا لے کہ 1000 برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے، کفر ہے، الحاد ہے، سوچنا ہی نہیں،
تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں فطرت کہے گی بیکار ہے، اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے، کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لے ان سے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جہیم کہا، وہ مقام جہاں ارتقاء رک جائے، روک کے معنی میں یہ آتا ہے وہیں تھم جائے، آگے نہ بڑھ سکے، جہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا، قرآن خود کہتا ہے باتیں یہ تھیں ایسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس زمانے کے نہ ماننے والوں کے درمیان تھی، یہ قیامت تک کی باتیں ہیں۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش پہ چلتے دیکھا ہے ہم اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں نہ تو وہ اتنی عقل و فکر رکھتے ہوں نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں، اس کے باوجود یہ اسی راستے کے اوپر چلے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے سمن بکمن امیون، کہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اندھا بہرا گنگا بن جاتے تھے۔ فہم لا یعقلون، عقل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات سوچ، یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے کہ جب انسان روش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے کہ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، اب حرام ہے عقل و فکر سے کام لینا، ان سے الگ کوئی بات کہنا ارتداد ہے، کفر ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے۔ یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے سوچنے فکر و بصیرت کی، اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان عددی اعتبار سے قریباً 1 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، 50 کے قریب آزاد مملکتیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا، دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنا سوچنا چھوڑ سکا۔ جس نے ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات ایسی کی جو اس میں اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے، تو کوئی بات ہو اگر پہلے کا ریفرنس دے دیا جائے تو وہ تو قابل تسلیم۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو یہ ارتداد۔ اگر آپ آج کہہ دیں کہ ہاں صاحب انسان چاند پہ جا سکتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے ایسا؟ چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا، انہوں نے کہا دیکھ تو لے جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ مانتے ہی نہیں تھے، جس زمانے میں یہ پہلے رشین گئے ہیں نا آسمان پہ، یہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی چاند پہ بھی جا سکتا ہے کوئی۔ بہرحال اس باس میں نہیں جانا چاہتا کہ دلال کیا دیا کرتے تھے، اب ان دلال کی ضرورت کیا ہے، وہ آئے دن ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہم انارکلی جاتے ہیں۔ جہیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، وہاں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جھٹلایا کرتے کہ نہیں صاحب ہماری اس روش کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ نتیجہ جو اس روش کا ہے۔ دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے۔